اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 207۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یشری جو یشری اشترا کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، یشری جو بیچتے ہیں، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو جو بیچتے ہیں، کس لیے؟ ابتغاء کہ وہ تلاش کریں مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ رعوف بہت محبت کرنے والا ہے بالعباد بندوں کے ساتھ۔ یعنی وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں اتنی تاکہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ ایسے بندوں سے بہت محبت کرنے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے لوگو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم کہتے ہیں اسلام، اطاعت، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے اطاعت، فرما برداری۔ اسلام میں، اطاعت میں، فرما برداری میں، کافہ پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا اور نہ اتباع کرو، خطوات قدموں کی، الشیطان شیطان کے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ پورے اسلام کا نچوڑ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج کل ہم بہت سے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو ایک معاملے میں بہت زیادہ نیک ہیں، مثال کے طور پہ نماز میں سنتے پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، بہت اہتمام کریں گے، پھر تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق، یعنی جتنے نوافل ہیں، جتنی سنتے ہیں، جو بھی نماز کی ساری چیزیں اچھے طریقے سے مسواک کرنے ہر ٹائم، سنت پہ ایسے عمل پیرا ہے کہ بندہ کہ کتنے ہی نیک اور اللہ والے لوگ ہیں۔ لیکن جب دنیاوی لوگوں کے ساتھ معاملات آتے ہیں، کسی کا پیسہ مارا ہوا ہے، سود والے بینک میں نوکری کر رہے ہیں، اس طرح کے گھر میں اپنی جو اولاد ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، یعنی وہ ایسے ہی آوارہ گردیاں کرنا اور الٹے سیدھے گناہوں والے کام کرنا، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں پہ وہی ناچ گانے ہو رہے ہیں، مہندیوں پہ وہی چیزیں، یعنی یہ چیز جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ ایک اسپیکٹ میں، ایک پہلو میں بہت زیادہ نیک بن جانا اور دوسرے پہلوؤں میں بہت زیادہ گنہگار بن جانا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کہ یہ میرے دین کے ساتھ نہیں ہے، پیکیج ہے کہ آپ اپنے تمام احکام کو پورا پورا فالو کرنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، میرے دین میں، میری اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں آدھی اطاعت، داڑھی رکھی ہوئی ہے جی، کیا ہی بات ہے، بہترین ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، مسواک کرتے ہیں، یعنی سنتے ہیں بہترین ہیں لیکن فرائض سے غافل ہیں۔ اچھا، اس طرح نماز میں ہوتا ہے، روزوں میں روزے کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، فرض روزے کی، نفل نہیں رکھتے چلو، لیکن نفلی نمازوں کا اہتمام تو بہت زیادہ کرتے ہیں، فرض نمازوں کی اہمیت نہیں ہوتی ان کی نظر میں، انہیں یہ نہیں پتہ فرض نماز بہت زیادہ اہم ہے، نفل اور سنت سب سے زیادہ۔ اسی طرح اور فرائض ہیں، بے اولاد کے حقوق جو ہیں، اس طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں، اس طرح لین دین میں لکھنا، یعنی اس طرح کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن میں وہ بہت بڑی ڈنڈی مار جاتے ہیں، لوگوں کے حقوق، لوگوں کے پیسے مار لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کام خراب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ میں تلبیس ابلیس پڑھ رہا تھا، اس میں ابن جوزی نے لکھا ہوا ہے کہ شیطان کیسے کیسے انسان پہ مکاریاں مارتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے قاری حضرات جو ہوتے ہیں، قاری حضرات پہ وہ اس طرح کرتا ہے کہ قاری ہوتا ہے نا تلاوت کرنے والا، قرأت بنانے والا، اس کو ایسے کرتا ہے کہ جناب وہ ساری زندگی اپنی کھپا دیتا ہے قرأت سے بنانے میں، قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھنے میں، بہترین قاف کو قاف پڑھنے میں، مخرج بہترین بنانے میں، اور وہ قاری کو ان چیزوں میں ایسا الجھاتا ہے کہ وہ جو قرآن، اسے یہی نہیں پتہ ہوتا نماز کو خراب کرنے والی، فاسد کرنے والی یا توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، اسے نماز کے یا وضو کے یا عام چیزوں کے فرائض، اسے عام روٹین میں یہ نہیں پتہ ہوتا فرائض کیا ہیں۔ اور پھر جب ایسے قاری کے پاس لوگ بہت دور دور سے سننے کے لیے آتے ہیں تلاوت، تو جناب وہ عالم بھی بن جاتا ہے، فتوے بھی دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے علم کی، فتوے کی، اس چیز کی کوئی اسے الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس طرح گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز میں قرأت میں تو بہترین بنا دینا، لیکن اسلام کے فرائض بھول جانا۔ حدیث میں آتا ہے یہ وقت آئے گا کہ قرأت بہت بہترین ہوگی لوگوں کی، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔
یعنی ایک چیز میں کوئی بھی ایک ایکسپیکٹ ہو، قرت ہو، کوئی بھی عام نیکی والی بات ہو، اس میں بہت آگے چلے. ہم قرآن ہی لے لو، ہم قرآن پڑھو، دن رات پڑھو، صبح شام پڑھو، لیکن اس کا مطلب پتہ نہ ہو. ایک چیز میں تو بہت آگے چلے گئے، صبح شام پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ ہے کیا. حالانکہ قرآن میں جو حکم بیان ہو رہا ہے اس کے الٹ ہی سارے کام کر رہے ہوں، لیکن قرآن پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں. اس قرآن کو کوئی فائدہ ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ کام ایسے کرو، ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ کام خراب ہے. اے لوگوں، پورے کے پورے دین میں یہ نہیں ہے کہ آدھا دین مان لیا آدھا نہیں مانا. حجاب پردے والی آیات پہ تمہیں عجیب لگتا ہے کہ یار یہ ہمارے اوپر گھٹن ہے، یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ اسلام نے ہمارے اوپر پابندی لگائی ہے. اور نماز روزوں میں جناب سنتے ہیں، ماشاءاللہ سنتے بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، فرض بھی پڑھو، اور اس طرح اور قرآن پاک بھی پڑھو. یعنی کوئی اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں تمہیں وہ مزے کی لگیں اسلام کی، ہاں بھئی اچھی بات ہے، لیکن جو تمہیں گھٹن محسوس ہو، جو اسلام کے مطلب اپنے مزاج کے مخالف ہوں، تو جناب اس کو ماننے سے انکار کر دینا. یہ چیز غلط ہے. اسلام کو ماننا ہے تو جو آپ کی مرضی کے مطابق حکم ہے وہ بھی مانو، جو آپ کی مرضی کے خلاف حکم ہے وہ بھی مانو. یہ چیز جو ہے نا، یہ آیت اتنی اہم تھی کہ اس کی وجہ سے میں نے ایک ویڈیو صرف اسی آیت پہ بنائی ہے. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، وہی تو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ آیت نمبر 208. آگے ہم کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.